رابعہ کلیم صاحبہ، آج دعاؤں کی قبولیت پر یقین جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے. لوگ دعائیں کرنا چھوڑ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکوے ہیں ان کو. تو ان پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں تو لوگ بہت کچھ چھوڑ چکے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے صبر ہے. آپ دیکھیے کہ ہمیں ہر چیز نا جلدی جلدی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے آرڈر کیا ہے، چیز فوراً آ جائے. میں نے بٹن دبایا، کیونکہ ہر چیز ایک کلک کی دوری پہ ہے نا، تو اس چیز نے ہماری ٹائمنگز فاسٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے نا دعاؤں کو بھی اپنی ٹائمنگ کے حصار میں لینا چاہتے ہیں کہ میں نے ادھر مانگا مجھے ادھر مل جائے. یہ ایک سائیکالوجی ہے جو آج کل چل رہی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ زمانہ تیز ہے. تو ہمیں اپنی دعائیں بھی اسی تیزی سے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں اسباب پر تو بہت بھروسہ اور یقین ہے، مسبب الاسباب پر بھروسہ اور یقین نہیں ہے. یہ کم ہو رہی ہے چیز. آپ دیکھیے ڈاکٹر ہے، ہماری چلے دعائیں ہیں، ہماری پلاننگز ہیں، ہمارے تعلقات جو لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمیں ان سب پر یقین ہے. مگر جس رب نے وہ ڈاکٹر جس کو علم دیا، وہ پلاننگ جو ہمارا دماغ کر رہا ہے، وہ کام جو ہم کر رہے ہیں، وہ ساری جس نے طاقتیں دی، اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے. اس کے دینے پہ ہم کمزور ہے، کیونکہ ہم ظاہریت کو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے سامنے جو چیز موجود ہے. اب دیکھیے ایون ڈاکٹر پہ بھی اگر آپ کو جانا ہے اور آپ گھر سے یہ دعا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ڈاکٹر کو میری بیماری سجھا دیں، وہ میرا ایسا علاج کرے جو مجھے شفا دے. کیونکہ دیکھیں ہم مانتے ہیں نا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اول آپ کو پتا ہے یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ شفا فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں، اللہ نے بڑی شفا رکھی، کیونکہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. تو ہمیں نا مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرنا ہے، اسباب پر نہیں. پھر یہ ایک غلط بات. پھر دوسری چیز یہ کہ جو آپ دیکھیے آج فتنوں کا دور ہے، جو گناہوں کی کثرت ہے، جو اللہ اور اس کے دین سے دوری ہے. ہم نے ابھی اتنی بات کی کہ دعا عبادت کی روح ہے. اب روح ہی موجود نہیں ہے. ہم جس سے مانگ رہے ہیں ہم وقتی طور پہ رجوع کر رہے ہیں، پھر کئی دفعہ ہم مانگتے نہیں ہیں. ہمارا طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کئی دفعہ مانگنے کا؟ وہ بہت ایک جنرل سا ہوتا ہے، اللہ آپ دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بھی رویہ ملتا ہے. اب دیکھیں اتنا فتنوں کا دور ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں. پھر خود کو بڑا سمجھتے ہیں لوگ کہ میں بہت بڑی ہوں، یا میں نے اتنی دفعہ مانگا، میں مانگ رہی ہوں تو مجھے کیوں نہیں مل رہا. اب سوچیں یہ کیا چیز ہے نا، کہ آپ اگر اس پہ بھی ہم نے کتنی ڈیٹیل میں انبیاء علیہ السلام پر بات کی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، ان کی زندگی میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی. حضرت زکریہ کب کیا مطلب، اب دیکھیں بڑھاپے میں تو دعا نہیں مانگی ہوگی، پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، قبول کب جا کے ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ نا جمے رہنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے لمبی آزمائش اگر ہو گئی ہے اور آپ اس پر صبر کر رہے ہیں، تو ہم اس صبر کے فائدے دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ہے صابرین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر بتایا ہے، لیکن صبر کا اجر بتایا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی نالج گین کر رہے ہیں، لیکن جو نالج ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، ہماری مشکلات کو حل کرتی ہے، شیطان نے ہمیں اس سے دور کر دیا. قرآن میں ایک دعا آتی ہے اتنی خوبصورت، جو فرعون کے جادوگروں نے بھی مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا. اچھا، کہ اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. تو جب دعا مانگے نا تو اس کے ساتھ ایک تو کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کی تھی، میں نے ان کو سن رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اپنی دعا کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ مجھے آسانی کے ساتھ مہیا کر دے، اس کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے. مانگے اللہ سے دعا کی قبولیت میں بھی آسانی مانگے. ہم نا ان باریکیوں کو نہیں دیکھتے. ہم کئی دفعہ دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک میں خاتون کو جانتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت مانگتی تھی دعا کہ اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنے مقربین میں شامل کر لے، اللہ بس میں تیری خاص بندی بننا چاہتی ہوں. وہ کہتی میں نے جب سے یہ دعا شروع کی تو میری اتنے مسائل بڑھتے گئے، اور اس پر اللہ نے مجھے ایسے ایسے صبر کروایا، ایسے ایسے دعائیں کروائیں، اور میں ہمیشہ مجھے کوئی پریشانی آتی ہے تو مجھے لگتا ہے اب تو میرا فائدہ ہو گیا، کہ مجھے اب اور عبادت کی توفیق ملے گی، اب میں اور تسبیحات کروں گی، اب میں اور زیادہ قرآن پڑھتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے وہ مشکل بھی جو وہ میرے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. ہم نا ملنے والے فائدے نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بے معنی ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے کیوں نہیں ملا.